لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید وقوله الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآت ذی القربى حقه. صلوات پر محمد. گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ ام فروا بنت توقیر حسین اور تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو ہدیہ صلوات. حضرات، چونکہ یہ مجلس اعضاء ایام عزائے فاطمیہ کے حوالے سے مسلسل منعقد کی جا رہی ہیں، جس میں مجھ سے بہتر عالم ذاکر خطیب کو آپ نے سنا ہے، اور انشاءاللہ کل سے پھر آپ مجھ سے بہتر عالم ذاکر خطیب کو سنیں. درمیان میں طالب علم کو بھی موقع ملا ہے، لہذا چند گزارشات کر دوں گا میں بھی. صلوات. میرے حصے میں جو مضمون آیا ہے، موضوع آیا ہے، وہ ہے فدق کی تاریخی حیثیت. لہذا میں اسی عنوان سے چند باتیں اپنے چھوٹے بھائیوں تک پہنچا دوں گا، اور اس لائیو کے ذریعے سے جہاں تک بھی میری بات پہنچ جائے. قرآن مجید کی جو آیت پڑھی ہے میں نے دھیرے دھیرے گفتگو چکے پہنچاتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآت ذی القربى حق. اے میرے حبیب، اپنے قرابت داروں کو حق دے دیجیے. یہ چیز اگر ہم سے اور آپ سے کہی جائے کہ حق دے دو، تو چلیے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا دینے کا موڈ نہیں ہوگا. لیکن اگر نبی سے کہا جا رہا ہے کہ دے دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی دینا تو چاہ ہی رہے تھے، خدا بھی چاہ رہا تھا کہ یہ حق چلا جائے. صلوات پڑھیے گا محمد. آگے تشریف لے آگے. لہذا اس عنوان سے میں فدق کی تاریخی حیثیت کے عنوان سے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن اس سے پہلے یہ ہے ترجمہ کیا ہے. اے میرے حبیب، وآت ذی القربى حق کو، آپ قرابت داروں کو حق دے دیجیے. قربہ بظاہر جمع کا صیغہ ہے. اس آیت کے نزول کے بعد سن 7 ہجری میں پیغمبر اکرم نے فدق جناب فاطمہ کو دے دیا. یہ تمام مفسرین اور مورخین کا متفقہ فیصلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سن 7 ہجری میں فدق جناب سیدہ کو اس آیت کے آنے کے بعد دیا گیا. آپ غور کریں، لیکن پیغمبر نے اپنی ایک بیٹی کو دیا. سب نے یہ لکھا ہے کہ یہ فدق جناب فاطمہ کو دیا گیا. اس لیے جناب فاطمہ کو دیا گیا، دلیل یہ ہے
کہ اگر اور بیٹیوں کو پیغمبر نے دیا ہوتا تو جب فدق لیا گیا تھا تو دعوے کے طور پر وہ بھی جاتی. اگر کسی سے کوئی پراپرٹی لے لی جائے اور اس کے 3-4 دعوے دار ہو تو کورٹ میں سارے دعوے دار کو پہنچنا پڑے گا. اکیلے جناب سیدہ کا جانا اس بات کی علامت ہے کہ فدق صرف فاطمہ کو دیا گیا تھا، کسی اور کو نہیں دیا گیا. صلوات پڑھیے گا محمد. سنتے رہیے گا. آیت کیا ہے؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. قربا کو ان کا حق دے دیجیے. یہ قربا کون ہے؟ نام نہیں لیا. قربا کا. اس قربا کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، دیکھیں جتنے بھی افراد ہیں میرے لیے کافی ہیں. لاک ڈاؤن میں تو بالکل ایک آدمی نہ ہو تو بھی مجلس پڑھنا سکھا دیا ہے، تو مشکل نہیں ہے. آن لائن مجلسیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی سننے والا نہیں ہوتا. کیوں لوگ جتنے افراد ہیں میرے لیے کافی ہے. آوازیں بلند بن جائیں. قرآن کا وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اور اپنے قرابت داروں کو حق دے دیجیے. اب قربا کو اگر سمجھنا ہے تو ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں جو آپ سب کو یاد ہے. سب کو یاد ہے. سینکڑوں مرتبہ مجلس اس آیت کے ذیل میں آپ نے سنی ہوگی، اور وہ ہے آیت مؤدت. کیا ہے آیت مؤدت؟ یاد ہے کسی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي نہیں، آپ غور ہی نہیں کر رہے. آیت مؤدت کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ. آپ اپنے قرابت داروں کو حق دے دیجئے. نہیں، غور ہی نہیں کر رہے ہیں. دیا سیدہ کو حق، دیا سیدہ کو حق. آیت کہہ رہی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. میرے حبیب اگر یہ آپ کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ان سے کہیے کچھ نہیں چاہیے، بس ہمارے قربا سے محبت کرو، ہمارے قربا سے محبت اختیار کرو. پتہ چلا جسے رسول نے حق دیا تھا وہی قربا میں ہے. صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ. اب غور کریں، دونوں جگہ لفظ قربا استعمال ہوا. قربا ہی کی مودت، اور جب کہا کہ قربا کو اپنا حق دے دیجئے تو جناب سیدہ کو 7 ہجری میں فدق پیغمبر اکرم نے دے دیا. اب غور کریں، سوال یہ ہے کہ قرآن پھر آگے بڑھ کے کہتا ہے، توجہ کریں گے، کہ میرا حبیب جو تمہیں دے دے وہ لے لو. یہ قرآن کی آیت ہے کہ میرا حبیب جو تمہیں دے دے لے لو، جس سے منع کر دے اسے مت لو. تو اگر سیدہ کو حق دے دیا تھا تو دوسرے مسلمانوں کو کیا حق تھا واپس لینے کا؟ غور کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، توجہ کریں گے، بالکل سامنے کی 2-2-4 والی بات ہے. یہ گھڑی ہے میرے پاس، اگر میں اپنی زندگی میں کسی کو دے دوں تو اب یہ میراث میں شامل نہیں ہے. توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں. میرے مرنے کے بعد میراث بٹے گی. اب میں مر جاؤں، اگر خدا نہ خواستہ آپ تک یہ خبر آئے تو اب میری انگوٹھی ہے، میری گھڑی ہے، میرا لباس ہے، میرے وارثوں میں بٹ جائے گا. اسے کہا جاتا ہے میراث. لیکن اپنی زندگی میں میں نے یہ انگوٹھی کسی کو دے دی، یہ گھڑی کسی کو دے دیا، تو اب اسے میراث نہیں کہا جائے گا. جسے میں نے دے دیا میرے وارثوں کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ آپ سے واپس لیں، چونکہ زندگی میں دے دیا. میرے وارثوں کو بھی حق نہیں ہے. ابھی یہاں میں آیا ہوں، یہ انگوٹھی اتار کر اگر میں کسی کو دے دوں کہ بھائی ذیشان صاحب یہ آپ لے لیں، یہ مثال ہے، ہاں ذیشان صاحب آپ یہ لے لیں، اور یہ انگوٹھی میں نے انہیں دے دیا، اب یہ پہن رہے ہیں، کل یہ خبر آ جائے کہ اب میں اس دنیا میں نہیں ہوں، تو کیا میرے وارث مثلاً آ کر یہ کہیں گے ہمارے ابا نے جو انگوٹھی آپ کو دی تھی وہ واپس کیجئے؟ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وراثت مرنے کے بعد جائے گی. توجہ ہی نہیں کر رہے آپ. اب وہ جو جھوٹی حدیثیں آئی تھی کہ نبی وارث بناتے ہیں، نبی تو چھوڑ دے وہ مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، تو نبی نے چھوڑا کہا ہے؟ 7 ہجری میں فاطمہ کو دے گئے ہیں. ایک بار اور درود پڑھیے گا محمد.
کی آیت کے حصار میں دے گئے. نہیں جملہ پہنچا. نبی نے یوں ہی نہیں دیا فدق، قرآن کی آیت کے حصار میں دیا. وعدے ذی القربہ حق کو نبی نے فدق دے دیا، سیدہ کا حق تھا دے دیا. اب یہاں پر ایک جملہ میں اور کہوں گا اور بغیر کہے نہیں رہوں گا، اور جہاں تک میری آواز پہنچے سنیے گا. نبی نے اپنی بیٹی کو حق دیا یا نہیں دیا؟ دیا نا. جب خطبہ فدق پڑھا ہے بی بی سیدہ نے، سنیے گا، جب خطبہ فدق پڑھا ہے بی بی سیدہ نے تو یہی جملہ کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیا تم دور جاہلیت کی طرف پلٹ گئے ہو؟ تمہاری بیٹیاں، سنیے گا، تمہاری بیٹیاں وارث بنے، میں نبی کی بیٹی وارث نہیں بنوں گی. کیا تم دور جاہلیت کی طرف پلٹ گئے ہو؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ دور جاہلیت میں بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا. جملہ اگر سخت ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن کہوں گا ضرور. مطلب یہ نکلا سیدہ طاہرہ کے کلام سے کہ دور جاہلیت میں بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا تھا. اب اگر آج کے سماج میں، آج کے معاشرے میں، آج کے سوسائٹی میں باپ بیٹی کو حق نہ دے تو ہم سمجھتے ہیں یہ دور جاہلیت میں جی رہا ہے. تھوڑا سا قریب آ جائیں، تھوڑا سا قریب. آپ بھی آ جائیے. بیٹی کی شادی کر دی، وہ ہو گیا اس کا حق، پراپرٹی میں حق ہے اس کا، پراپرٹی میں حق ہے. اور اگر ابا نے نہیں دیا ہے تو غلط کیا ہے. آپ بہن کا حق نہ ماریے گا، آپ دے دیجئے. اس لیے کہ شریعت نے رکھا ہے والد کی پراپرٹی میں 2 حصہ بیٹے کا، 1 حصہ بیٹی کا. ہم نے بیٹیوں کو حق کو ختم کر دیا، غصب کر لیا ہے. اپنی توجہ کریں گے، اپنی بیٹی کے حق سے غصب کر کے فاطمہ کی بیٹی کے حق کی بات کر رہے ہیں. اپنی بیٹیوں کا حق دو پہلے. اپنی بہنوں کا اگر والد نے نہیں دیا، چلے گئے ہیں، تو اپنی بہنوں کا حق دو. ہم کیا کہتے ہیں، ارے ٹھیک ہے شادی بیاہ کر دی، ہو گیا، شادی بیاہ کر دی. آپ کی بھی تو ہوئی تھی، آپ پہ خرچ نہیں لگا، بس ٹھیک ہے، اس میں 1,00,000-2,00,000 زیادہ لگا ہے، آپ میں 1,00,000-2,00,000 کم لگا ہے، یہی تو ہوا ہوگا. لیکن پراپرٹی میں حق ہے جو والد چھوڑ کے گئے. پھر اچھا کسی نے امام سے پوچھا، مولا یہ تو اسلام کا دوہرا معیار ہے. کہا کیا؟ کہ بیٹی کو 1 حصہ، بیٹے کو 2 حصہ، جبکہ اگر برابر تھا تو آدھا بیٹی کو ملنا چاہیے، آدھا بیٹے کو ملنا چاہیے. امام نے فرمایا نہیں، یہ اسلام کا دوہرا نہیں بلکہ اسلام کا عدلیہ مزاج ہے. سنیے گا، یہ امام کا عدلیہ مزاج ہے. کہا کیسے عدلیہ مزاج ہے؟ کہا تمہارا 2 ہے، تمہاری بہن کا 1 ہے. جس سے تم شادی کر کے آؤ گے وہ اپنے ہاتھ سے 1 لے کر آئے گی، تمہارا 3 ہو جائے گا. یہ 1 لے کر جہاں جائے گی 2 اس کے شوہر کا ہوگا، 3 حق اس کا ہو جائے گا. صلوات پڑھیے گا محمد وال. ابھی ہم نے گفتگو شروع بھی نہیں کی ہے، 20 منٹ نکل گیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں جلدی جلدی بات پہنچا دوں. 40-45 منٹ میں بات کو ختم کرنا. تو اصل بات یہ بات تھی تو پڑھ دی میں نے کہ بیٹیوں کا حق دیجیے. ہماری سماج سوسائٹی میں یہ طرح مسئلہ بن گیا ہے اس وقت، اور ممبر سے نہ پڑھا جائے تو کہاں سے پڑھا جائے گا؟ آپ غور کر رہے ہیں، دیجیے بیٹیوں کا حق. لڑکے سوچتے ہیں ابا نے تو آدھا اس کو دے دیا، ارے آدھا اس کو دے دیا کیا ہے؟ اس کا حق ہے، وہ بھی تو اسی باپ کی بیٹی ہے جس کے آپ ہیں. آپ غور کر رہے ہیں. اچھا تعجب تو یہ ہے، 2 بھائی ہیں، دونوں بھائی میں بٹے گا چلے گا، بہن میں نہیں بٹنا چاہیے. یہ کون سا مزاج ہے؟ یہ کون سی مینٹلٹی ہے؟ اگر 2 بھائی بانٹ رہے ہیں تو بہن بھی تو آپ ہی کی ہے، انہی ماں باپ کی ہے، تو اس کا حق کیوں نہیں؟
اس کا حق بھی ملنا چاہیے. اور اگر کوئی نہیں دے رہا ہے تو سیدہ طاہرہ کے قول کے مطابق وہ دور جاہلیت میں جی رہا ہے. اب آئیے جلدی جلدی. سن 7 ہجری میں ایک چھوٹا سا چارٹ ہے جسے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ فدق کی اصل حقیقت کیا ہے. سن 7 ہجری میں فدق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو اس آئے کریمہ کے آنے کے بعد پیغمبر اکرم نے دے دیا. 11 ہجری میں پیغمبر اس دنیا سے گئے. خلیفہ اول نے پورا فدق اپنے ذمے کر لیا. ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ جو چیز نبی کو دے کر کسی کو چلے گئے وہ خلیفہ اول کو لینے کا حق کس نے دیا. آپ غور کریں, آگے اس چارٹ کو سنتے چلے جائیے گا. یہ سن 11 ہجری سے لے کر سن 30 ہجری تک خلافت کے پاس رہا. جس مقصد میں بھی آتا ہو خلافت کے پاس رہا. سن 30 ہجری میں تیسرے خلیفہ نے فدق کو جو مال المسلمین کہا جاتا تھا اسے مروان کو دے دیا. آپ غور کر رہے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے خلیفہ نے کہا کہ کسی کا حق نہیں ہے, مسلمان کا مال ہے, تو تیسرے خلیفہ کو مروان کو دینے کا حق کس نے دیا؟ اب مسلمانوں سے ایک سوال کیا جا سکتا ہے نا, دو میں سے ایک غلط ہے. غور نہیں کر رہے ہیں. یا تو وہ غلط ہے جس نے نبی کی بیٹی سے لیا, یا وہ غلط ہے جس نے مروان کو دیا. اب بتاؤ دونوں میں سے ایک غلط کون ہے؟ ایک بار اور درود پڑھیے گا محمد والا. آپ ذرا دورنگیاں ان کی دیکھتے رہیے. یہ تاریخ پڑھ رہے ہیں اور یہ تاریخ آپ کہیں جا کر دیکھ سکتے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں, سن 7 ہجری میں نبی نے فدق جناب سیدہ کو دیا. سن 11 ہجری میں خلیفہ اول نے فدق کو اپنے قبضے میں لے لیا. خلیفہ دوم کے وقت بھی فدق ان کے قبضے میں رہا. خلیفہ سوم کے وقت میں فدق انہوں نے اپنے داماد مروان کو دے دیا. داماد کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو مطلب بیٹی ہی کو تو دی گئی. داماد کو اگر کوئی چیز دی گئی ہے تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اگر وہ داماد نہ ہوتا تو دی جاتی. وہ داماد بیٹی کے نسبت ہی سے تو ہے, تو داماد کو کوئی چیز دی گئی تو انڈائریکٹلی بیٹی کو ہی دی گئی. میری سمجھ ہی میں نہیں آتا, جو رسول کی بیٹی کا حق نہیں تھا وہ خلیفہ ثالث کی بیٹی کا حق کیسے بنا؟ توجہ کریں آپ, توجہ کریں آپ. صلوات پڑھیے گا محمد والا. آپ غور کر رہے ہیں, 30 ہجری میں انہوں نے مروان کو اپنے داماد کو دے دیا. 40 ہجری میں یزید کے باپ, یہی کافی ہے ان کے فضائل کے لیے کہ وہ یزید کے باپ ہیں. آپ غور کر رہے ہیں, یزید کے باپ نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. سمجھیے, آپ پہنچیے, 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. پہلا حصہ اس کا جو مروان کے پاس تھا اسے رہنے دیا. دوسرا حصہ انہوں نے, توجہ کریں گے, اپنے بیٹے کو دیا. ایک, آپ غور کر رہے ہیں, ایک یعنی اپنے بیٹے یزید کو دیا. ایک مروان کے پاس حصہ رہنے دیا, ایک یزید کو دیا, اور ایک تیسرے خلیفہ کے بیٹے کو دیا. ابھی تک صرف داماد بیٹی کے پاس تھا, اب اس میں سے ایک حصہ ان کے بیٹے کا بھی لگا اور ایک حصہ اپنے بیٹے کا لگا. آپ یہ دیکھیے, رسول کی بیٹی کا نہیں ہے, باقی سب کا ہے. آپ غور کر رہے ہیں کہ کون سا دین ہے. سن 40 ہجری میں انہوں نے فدق کو 3 حصے میں, بھائی توجہ, تقسیم کر دیا. 40 ہجری سے لے کر سن 100 ہجری تک فدق انہی تینوں کی اولاد میں چلتا رہا, اور سن 100 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز نے فدق کو اولاد فاطمہ کو لوٹا دیا. سنیے گا, سن 100 ہجری میں فدق جناب فاطمہ کی اولاد کو لوٹا دیا گیا. 101 ہجری میں یزید بن عبد الملک نے پھر چھین لیا. ہاں, یہ ضروری, یہ کہتے جائیے گا. غور فرما رہے ہیں, سن 101 ہجری میں یزید بن عبد الملک نے اسے پھر چھین لیا, اور اس کے بعد 1 ہجری سے لے کر 132 ہجری تک پھر یہ حکومت کے پاس فدق رہا. 136 ہجری میں صفوان نے پھر لوٹا دیا.
140 ہجری میں منصور عباسی نے پھر چھین لیا. 140 کے بعد 160 ہجری تک منصور عباسی کے پاس رہا. 160 ہجری میں مہدی عباسی نے پھر لوٹا دیا. اس کے بعد 170 ہجری میں ہادی عباسی نے پھر چھین لیا. 170 کے بعد 210 ہجری میں مامون عباسی نے پھر لوٹا دیا. اس کے بعد 232 ہجری میں متوکل نے پھر چھین لیا. آپ غور نہیں کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں فدق بار بار لوٹایا جا رہا ہے, چھینا جا رہا ہے. اس کے بعد 248 ہجری میں منتصر عباسی نے پھر اولاد فاطمہ کو لوٹا دیا. یہ بار بار چھینا جانا, بار بار لوٹایا جانا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی. اس لیے کہ حکومت کی نگاہ بڑی چیزوں پر ہوتی ہے. تو میرے ساتھ صلوات پڑھیے گا. ایک بار اور درود پڑھیے گا محمد والے. کھانے والوں پر لانا. ایک بار اور صلوات پڑھے محمد. آپ غور کریں, فدق لیا جاتا ہے, واپس کیا جاتا ہے. اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ جن لوگوں نے غصب کیا آپ نے کہا خدا کی لعنت ہو, جن لوگوں نے دے دیا آپ نے کچھ نہیں کہا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے محبت میں دے دیا تھا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. جب پریشر بنتا تھا تو وہ دے دیتے تھے, پریشر ہٹتا تھا تو پھر چھین لیتے تھے. چیز بڑی قیمتی تھی. اس کا مطلب حدود اربع احمدنی مدینہ سے 144 کلومیٹر دور, 144 کلومیٹر دوری, 144 کلومیٹر دے. دنیا کا سب سے زرخیز علاقہ, میں عرب نہیں کہہ رہا ہوں, دنیا کا سب سے زرخیز علاقہ جس پر یہودیوں کا قبضہ تھا, جو بغیر جنگ کے پیغمبر اکرم کے پاس آیا تھا. آپ غور کریں, مدینہ سے 144 کلومیٹر. اس کی سالانہ انکم, آپ غور کریں, سالانہ انکم کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کی سالانہ انکم کتنی تھی, لیکن ایک جملے سے میں سالانہ انکم اس کی فدق کی بتانا چاہتا ہوں. کاش کہ یہ جملہ پہنچ جائے, اور اگر پہنچ گیا تو مجلس ہو جائے گی. جملہ سنو بھائی, جملہ سنیے گا کہ فدق کی سالانہ انکم کتنی تھی. فدق کی سالانہ انکم اتنی ہی تھی کہ جتنی خدیجہ کی دولت تھی. آپ کہیں گے کیسے؟ جناب خدیجہ اپنی دولت سے جن لوگوں کو پالتی تھی, فاطمہ زہرا فدق کی آمدنی سے ان لوگوں کو پالتی تھی. آپ غور ہی نہیں کر رہے. محمد والے محمد سیدہ طاہرہ فدق کی آمدنی, 1 روپیہ فدق کا اپنے گھر میں نہیں آتا تھا. اگر سیدہ طاہرہ کے گھر میں آتا تو بچے بھوکے نہ رہتے. کل ماں تھی کہ جس نے اپنی دولت لٹا کے مسلمانوں کو پالا تھا, اس کے بعد بیٹی ہے کہ اپنی دولت لٹا کر مسلمانوں کو پال رہی ہے. آپ غور کر رہے ہیں. لیکن جو روایتوں میں ہے وہ 4 لاکھ دینار تک کی روایتیں ہیں. 24,000 دینار سے لے کر 4 لاکھ دینار تک کی روایتیں ہیں فدق کی سالانہ انکم میں. آپ غور کر رہے ہیں, کسی نے 24,000 لکھا ہے, کسی نے 40,000 لکھا ہے, کسی نے 80,000 لکھا ہے, 4 لاکھ تک. کہ ہم اگر کم سے کم بھی مانیں تو 24,000 درہم کو سب سے کم جس نے لکھی ہے 24,000 دینار. اس زمانے میں 24,000 دینار سالانہ انکم تھی, جس زمانے میں لوگ 1 درہم کے لیے ایمان بیچ دیتے تھے. صلوات پڑھیے گا. توجہ کر رہے ہیں؟ اب سنیے, یہ جو باغ تھا ایسا نہیں کہ اس میں 150 پیڑ تھے.
یہودیوں کی سینکڑوں سال کی محنت کے بعد جو چیز بنی تھی اسے فدق کہتے ہیں. 2-4 سال کی محنت نہیں، سینکڑوں برس کی محنت جس بات میں لگی تھی وہ ہے فدق. اچھا، اتنا بڑا باغ، اتنی بڑی آمدنی، شہزادی کو کیا چاہیے تھا؟ باغ یا آمدنی؟ کچھ نہیں چاہیے. تو بی بی جب آپ کو چاہیے ہی نہیں تھا تو آپ گئی کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا حق بتانے کے لیے گئی تھی. دیکھیے سب کو پتا تھا کہ ان کا حق ہے. میں ایک لوگ آگے بڑھ کے کہتا ہوں اپنا حق بتانے کے لیے، اس لیے کہ جس نے علی کی خلافت کو غصب کر لیا وہ سیدہ کے حق کی کیا بات کرے گا؟ تو شہزادی آپ گئی کیوں؟ اسے ذرا 2-4 منٹ میں آپ سننا چاہیں گے؟ گئی کیوں؟ پیغمبر کی ایک حدیث ہے جسے تمام مفسرین نے لکھا، مورخین نے لکھا، شیعہ سنی سب کوئی اختلاف نہیں. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. آپ غور کریں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے نئی حدیث نہیں سنائی ہے، سب کو یاد ہوگی. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. آپ غور کر رہے ہیں، یہ حدیث سنی ہے، سب نے سنی تھی نا؟ نئی حدیث سنی تھی. فاطمہ تو بضعۃ منی، ٹکڑے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کل میں اثر ہوتا ہے وہی جز میں ہوتا ہے. یہی ہوتا ہے، جو کل میں اثر ہوتا ہے وہی جز میں ہوتا ہے. اگر آپ، میں ایک مثال، اپنے ہی بیٹے کو آدمی اپنے جگر کا ٹکڑا کہتا ہے، دوسرے بیٹے کو نہیں کہے گا. اپنے ہی بیٹے بڑی محبت کرے گا، بھتیجے بھانجے، جگر کا ٹکڑا اپنا بیٹا. کیوں؟ اب اس میں تفصیل میں نہیں جانا ہے مجھے، کیونکہ وہ اس سے ہے. اس نے اگر کچھ کیا ہے تو سمجھئے کہ باپ نے کیا ہے. یہ باپ بیٹا جز اور کل کی بات، اس میں جز اور کل میں بہت سے پڑھا جا سکتا ہے. میں چونکہ وقت اب نکل چکا ہے لہذا میں اور نزدیک کر دوں آپ لوگوں کی بات. سیدہ طاہرہ ہے جزو نبوت، جزو رسالت. آپ غور کر رہے ہیں، یہ جو اپنے گھر سے نکل کے مسجد تک آئی تھی یہ جزو رسالت کی حیثیت سے آئی تھی. اور اگر رسول کسی کو کہہ دے یہ مسلمان تو وہ مسلمان ہے، اور رسول کسی کو کہہ دے یہ مسلمان نہیں تو وہ مسلمان نہیں، چاہے الٹا لٹک جائے اسلام کا نام لیتے لیتے، لیکن وہ مسلمان نہیں ہے. سیدہ طاہرہ ہے جزو رسالت. سیدہ یہی بتانے کے لیے آئی تھی، اور آتے ہی جب خطبہ دیا تو یہ جملہ کہا کہ تم لوگوں کو شیطان نے ایک کونے سے اشارہ کیا، تم اس کے اشارے پر اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ گئے. توجہ کریں، تم اپنے پرانے دین کی طرف پلٹ گئے. یہ سیدہ طاہرہ کہہ رہی ہے جو جزو رسالت ہے، تو جملہ بدل کے کہا جا سکتا ہے کہ انہیں، ان کا نقاب ان کے چہرے سے سیدہ طاہرہ نہیں بلکہ رسالت اتار رہی ہے کہ مسلمانوں جنہیں تم مسلمان سمجھتے تھے یہ مرتد ہو چکے ہیں، یہ واپس اپنے دین کی طرف پلٹ چکے ہیں. صلوات پڑھیے گا. آئیے میں 2-3 جملے پوری طور سے آمادہ رہیے گا، بہت اہم بات ہے، کاش کہ میں پہنچا لے جاؤں. روایت کہ جب شہزادی کو یہ پتا چلا کہ ہمارے جو لوگ تھے انہیں فدق سے نکال دیا گیا ہے اور دوسرے لوگوں کو فدق پہ رکھ دیا گیا ہے، تو شہزادی اپنے گھر سے نکلی. سارے مورخین نے لکھا ہے کہ ایسے چل رہی تھی جیسے رسول اللہ چلتے ہیں، ایسے چل رہی تھی جیسے اللہ کے رسول چلتے ہیں، ایسے مسجد میں. اگر آپ آمادہ ہیں تو جملہ کہہ دوں. موقع اگر مل جائے سیام عزائے فاطمی میں خوب مجلسیں کیجئے، جتنا کر سکتے ہیں کریے، لیکن موقع نکال کے ایک بار خطبہ فدق ترجمے سے ضرور پڑھیے گا. 2-2.5 صفحے کا ہے،
ہر زبان میں اویلیبل ہے، اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، مراٹھی میں، گجراتی میں، ہر زبان میں خطبہ فدق کا ترجمہ اویلیبل ہے، اسے آپ پڑھ لیجئے گا۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں ممبر سے اور پوری ذمہ داری سے، اگر پورا دین بھی ختم کر دیا جائے، ایک خطبہ فدق باقی رہے تو بھی دین سلامت ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ پڑھیے گا جب خطبہ میں فدق، سنیے گا، پوری طور سے آمادہ رہے، خطبہ فدق پڑھیے، پوری طور سے آمادہ رہیے گا، صلوات پڑھے محمد والے۔ جب آپ خطبہ فدق پڑھیں گے، اسی خطبہ فدق میں توحید بھی ہے، عدالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، قیامت بھی ہے۔ اسی خطبہ فدق میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے، جہاد بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے، نام لے کے۔ پڑھیے، میں نے سیکھا، اس کو پڑھ لیجئے گا۔ شہزادی نے نام لے کے گفتگو کیا ہے، آپ غور کر رہے ہیں، پورا اصول دین اور فروع دین ایک خطبہ فدق میں ہے، پورا اصول دین خطبہ فدق میں ہے، پورا فروع دین خطبہ فدق میں ہے۔ توجہ کریں گے، شہزادی نے خطبہ دیتے ہی دیتے ایک جملہ کہا، اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ بول رہی ہوں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کسی کو کوئی نہ پہچانے تو اپنے نام سے بتائے، لیکن اگر کوئی پہچانتا ہو اور وہاں نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ مدینے میں کون ہے جو سیدہ طاہرہ کو نہیں جانتا تھا؟ گھر سے نکلی ہیں، مسجد میں آئی ہیں، باقاعدہ پردہ لگا ہے، پردے کے پیچھے شہزادی ہیں اور پورا مجمع اس طرف ہے۔ شہزادی، آپ کو اپنا نام لے کر تعارف کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ سارے آمادہ ہیں؟ آپ کو اپنا نام لے کر تعارف کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ شہزادی پلٹ کے جواب دے گی کہ میں قیامت تک کے سارے جھوٹے مورخین کا قلم توڑنا چاہتی ہوں۔ شہزادی کیا قلم توڑنا چاہتی ہیں؟ کہا اس لیے کہ وہ جو مجمع میں لوگ بیٹھے ہیں نا، بڑے جذباتی ہیں، اتنے جذباتی ہے کہ جب میرا بابا اس دنیا سے چلا گیا تو یہ ننگی تلواریں لیے مدینے میں گھوم رہے تھے کہ خبردار اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی مر گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ آپ غور کر رہے ہیں، ایسے جذباتی ہیں۔ باقی آپ تاریخ سنیے، ایسے جذباتی تو بی کیا ہوا؟ کہ ان کے چاہنے والے بھی تو نکلیں گے۔ اگر میں اپنا، بھائی توجہ کر لیں گے، اگر میں اپنا نام لے کے اپنا تعارف نہ کراتی کہ اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ بول رہی ہوں، تو کل کے ان کے چاہنے والے بکے ہوئے جھوٹے مورخین لکھ دیں گے ارے بھائی وہ پردے کے پیچھے سے کون بی بی بول رہی تھی یہ سمجھی نہیں پائے۔ نہیں غور کیا؟ پردے کے پیچھے سے کون بی بی بول رہی تھی یہ سمجھی نہیں پائے، یہ سمجھ ہی نہیں پائے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی کی بیٹی مانگے اور یہ نہ دے؟ یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی کی بیٹی مانگے اور یہ نہ دے؟ وہ چونکہ پریشان تھے، جذبات میں تھے، سمجھ ہی نہیں پائے، چونکہ اور بھی خواتین تھی، اور بھی عورتیں تھی، پردہ لگا ہوا تھا، بس جناب سیدہ نے سارا پردہ چاک کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم سمجھی نہیں پائے ورنہ دے دیتے۔ بچوں کہے صلوات پڑھیے محمد۔ ہم سمجھی نہیں پائے۔ آئیے ایک دو جملے اور آپ، اعلموا انی فاطمہ، میں فاطمہ، اس کے بعد وہی جملہ ہے، کیا تم لوگ، اچھا اس میں ایک جملہ اور رہ گیا تھا، شیطان نے تمہیں اپنے کونے سے ووٹ سے اشارہ کیا اور تم چلے گئے۔ آپ جتنے بھی افراد ہیں، میں سب کے نام تو نہیں جانتا، جن کے جانتا ہوں فعلاً نہیں ہوگا، وہاں سے اگر کوئی اشارہ کرے ابھی ذیشان کو، وہاں چھوٹے بھائی ان کا نام لے سکتے ہیں، کوئی مشکل عمرہ نہیں بنتے،
کوئی اشارہ کرے جس کو یہ پہچانتے نہیں ہیں، تو یہ پوچھیں گے اچھا میں آپ غور کریں، میں کیا بات ہے، کون کیا مجلس ہو رہی ہے، جاؤ، یہی ہوگا نا، نہیں جائیں گے۔ لیکن اگر شبلو وہاں سے اشارہ کرے ذیشان، بیچ مجلس اٹھ کے چلے جائیں، اس لیے کہ وہ منتظم میں پتہ نہیں کون سا کام آ گیا ہو۔ پتا چلا کہ انسان اسی کے اشارے پہ جاتا ہے یا تو جسے پہچانتا ہے یا جس کا بھیجا ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ غور ہی نہیں کیا، غور ہی نہیں کیا۔ اسی کے اشارے پہ جاتا ہے کہ جسے پہچانتا ہے یا جس نے اسے معین کیا ہو، بھیجا ہو۔ لیکن جسے نہیں پہچانتا ہے اس کے اشارے پہ نہیں جائے گا۔ سیدہ طاہرہ نے کہا شیطان نے تمہیں بلایا اور تم چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہچانتے تھے یا اس کے بھیجے۔ آپ نے غور فرمایا، شہزادی کہہ رہی میرا اپنا جملہ ہی نہیں، شیطان نے کوٹ سے تمہیں بلایا اور تم چلے گئے۔ اس کے بعد شہزادی نے اپنے حق کو پیش کیا، قرآن کی آیات پیش کی، پیغمبر کی حدیث سب نے لکھی ہے کہ اگر آیت اور حدیث میں ٹکراؤ ہو جائے تو آیت لے لو، حدیث دیوار پہ مار دو۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہ تو روایت ہے۔ میں ایک جملہ آگے بڑھ کے کہوں، آیت لے لو، حدیث منہ پہ مار دو۔ آپ غور کر رہے ہیں، آیت لے لو، شہزادی آیتیں پیش کر رہی ہیں، خلافت حدیث پیش کر رہی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، آیت کے مقابلے میں حدیث کی کوئی ویلو نہیں ہے اگر آیت کے مقابلے میں ہے تو۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ ہم کوئی آیت کے خلاف بات کریں گے ہی نہیں، آیت نے ساری چیزیں مجھے دیں۔ بس ایک دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کر کے ایک بہت اہم گفتگو ہے کر کے بات کو میں ختم کر دوں گا۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ یہ میرا حق ہے۔ اور اس کے بعد شہزادی نے اس مجمع میں، سنو اللہ نے نماز کو کیوں واجب کیا، روزے کو کیوں واجب کیا، حج کو کیوں واجب کیا، زکوٰۃ کو کیوں واجب کیا، خمس کو کیوں واجب کیا، یہ بیان کیا۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ اللہ نے ہماری ولایت کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے درمیان اتحاد رہے۔ کہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے، میں تو تابع ہوں۔ کیا کہا شہزادی نے؟ اللہ نے ہماری ولایت کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہارے درمیان اتحاد رہے۔ سیدہ طاہرہ کے اس جملے نے قیامت تک کے لیے سنہری حروف میں تمام تشیعوں کے دل پر ایک لفظ لکھ دیا ہے، اور جو اسے نہیں مانتا ہے میں اسے شیعہ نہیں مانتا ہوں۔ اتحاد ہوگا تو اہل بیت کی ولایت میں ہوگا۔ اسی زمین میں ڈاکٹر پیام صاحب کے 4 مصرے ہیں، چند چھالے تھے وقت دست منور کے لیے، لیکن میں فطری طور پہ شاعر ہوں اور بس ناظم بھی ہوں،
چند چھالے تھے فقط دست منور کے لیے، تخت اور تاج بنے تھے تیری ٹھوکر کے لیے. پیام آسمی کے مصرے. چند چھالے تھے فقط دست منور کے لیے، تخت اور تاج بنے تھے تیری ٹھوکر کے لیے. مختصر ہے تیری عظمت کی کہانی بھی تو بنی باعث معراج پیمبر کے لیے. صلوات پڑھیے گا محمد. تو شہزادی کہہ رہی ہے کہ اللہ نے ہماری ولایت کو واجب ہی اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے درمیان اتحاد بنا رہے. اتحاد شاید خطبہ پڑھیے نا، اسی لیے کہہ رہا ہوں خطبہ پڑھیے. دیکھیے رسول کی بیٹی جو جزو رسالت ہے وہ کہہ کیا رہی ہے. اب آپ بتائیے ام ابیہا کی بات نہ مانے تو کس کی مانے؟ اللہ نے ہماری ولایت کو اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارے درمیان اتحاد باقی رہے. یہ اختلاف کا سبب نہیں ہے، یہ اتحاد کا سبب ہے. قربان جائے سینکڑوں بار پیدا ہو تو بھی علی علیہ السلام کی ولایت کا سودا نہیں کریں گے. غور کر رہے ہیں، سینکڑوں بار مر جائے اور جی جائے، ہے کوئی جو علی اور اہل بیت کی ولایت کا سودا کر لے گا؟ بہت قیمتی شے ہے جسے اللہ نے آپ کو دیا ہے. کچھ بھی ہو جائے علی کی ولایت کا سودا مت کرنا. کچھ بھی ہو جائے اس دل سے علی کی محبت کو ذرہ برابر بھی کم مت کرنا. میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، جیسے جیسے علی کی محبت کم ہوتی جائے گی ویسے ویسے ماں کے کردار پہ دھبا لگتا چلا جائے گا. توجہ نہیں کی آپ نے. صلوات پڑھیے گا محمد. ایک ہی جملے میں سب کچھ کہہ دیا. صلوات پڑھیے محمد. خندق کی فضیلت کو ہٹا کر دیکھو، خندق کی فضیلت کو ہٹا کر دیکھو، حیدر کی خندق کی حقیقت کو ہٹا کر دیکھو، حیدر کی فضیلت کو گھٹا کر دیکھو. اسلام میں کچھ بھی نہ رہے گا باقی، اسلام سے حیدر کو ہٹا کر دیکھو. نعرہ حیدری، آوازیں بلند شہزادی کہہ رہی میں کیا کروں. اور ایک بات اور، نہ علی اور آل علی کی محبت میں ذرہ برابر کمی آئے، نہ علی اور آل علی علی آل علی اولاد علی کے دشمنوں سے ذرہ برابر محبت ہے. نہ ان کی محبت میں کمی ہو نہ ان کی دشمنی میں کمی ہو. آپ اپنا کام کریں وہ اپنا کام کریں گے. ختم کر رہا ہوں. آپ اپنا ایک روایت سناتا ہوں، وقت نہیں ہے کہ مجھے دور جانا ہے اور صبح سفر کرنا ہے. چونکہ میں 2 مجلسیں پڑھ کے آ رہا ہوں، تیسری مجلس ہے کل دوپہر میں پونا پڑھنی ہے، پھر رات میں پھر باندرا مسجد، پھر جوگیشوری، باندرا مسجد. تو مسلسل مجالس ہے، آواز بھی تھوڑی ڈسٹرب ہے، لیکن اگر مضامین پہنچے تو مجھے بتائیے گا کیونکہ مجھے جانا ہے. میں ایک روایت کا مفہوم سناتا ہوں. پوری روایت بہت بڑی ہے، کبھی اگر اطمینان سے مجلس پڑھیں گے تو اس ایک روایت کو پڑھیں گے اطمینان سے. آج اس روایت کا صرف مفہوم سناؤں گا. ایک صاحب گئے حج کرنے کے لیے. میں نے کیا کہا آپ اپنا کام کرتے رہیں، اہل بیت اپنا کام کریں گے. مشکل کہاں آتی ہے ہوتا ہے جو اہل بیت کا کام ہے ہم وہ بھی کرنے کو سوچتے ہیں. ہماری حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ اہل بیت. ان کی مدحت ہمارا کام ہے، ہماری حفاظت ان کا کام ہے. اگر اسی عقیدے پہ زندہ ہیں تو بس بات ختم ہو گئی. ہمارے ہاں کیا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں یار پتہ نہیں کیا ہو جائے. ٹھیک ہے حالات پتہ نہیں کیا ہو جائے. جتنے بھی افراد باہر بیٹھے ہیں میں انہیں نہیں دیکھ پا رہا ہوں لیکن وہ میری آواز سن رہے ہیں. جہاں بھی ہے وہیں سے مجھے دعا چاہیے، اگر بات پہنچا دوں. جتنے افراد یہاں ہیں
عباس بھائی آپ تو سرپرستوں میں سے ہیں میرے، سنیے گا، ایک بات اگر پہنچے تو مجھے بتائیے گا۔ ایک صاحب گئے حج کرنے کے لیے، شیعہ مسلک کے تھے۔ اچھا ہمارے یہاں ایک لفظ ہے عامہ اور خاصہ۔ خاصہ مطلب عامہ مطلب جو ہمارے غیر، ہاں اسے ذہن میں رکھیے گا تاکہ مجھے نام نہ لینا پڑے۔ خاصہ سے مراد ہم شیعہ علی ہیں، عامہ سے مراد دوسرے لوگ ہیں۔ ایک صاحب ہمارے خاصہ میں سے گئے حج کرنے کے لیے، حج کر لیا، طواف وغیرہ سب ہو گیا۔ حج کے بعد حاجی ایک دو دن رکتے ہیں، یہ اپنا کہیں مارکیٹ وغیرہ میں تھے، شاپنگ واپنگ میں، تب تک ایک صاحب آئے، السلام علیکم۔ السلام۔ ایسے ہی سنیے گا جیسے سن رہے، نتیجے پہ آپ کو بولنا ہے، اور اگر آپ نہ بھی بولیں گے تو بھی میں روایت تو پڑھ کے جاؤں گا، لیکن تحفہ ہے اس ایام عزائے فاطمیہ کا، حوالے کا ذمہ دار ہوں، جتنا بھی ایک ایک لفظ پڑھوں گا اس کا میں ذمہ دار ہوں، ہوائی گفتگو نہیں کرتا ہوں، میرا اپنا مزاج ہے، جو پڑھ کے آتا ہوں وہی پڑھتا ہوں۔ ہاں، یہ ذہن میں رہے، جب بھی آپ مجھ سے اگر کوئی بات سنے تو یہ ذہن میں کہ کہیں نہ کہیں پڑھا ضرور ہوگا، پڑھ کے آتا ہوں وہی پڑھتا ہوں۔ یہ گئے، ایک صحابہ ہے، صحابہ السلام کیسے، مفہوم سنا رہا ہوں اسے، معاف کیجیے گا پہچانا نہیں، اس نے جو خاصہ سے، ارے تم نہیں پہچانا، تم سید علی ہو نا؟ ہاں ہاں سید علی ہوں۔ ارے پہچانا ہی نہیں تم نے، میں تمہارے بچپن کا دوست ہوں۔ کہاں؟ مکے میں۔ سید علی رہنے والے ہیں یزد کے۔ میرے بچپن کا دوست مکے میں، میں نہیں پہچان پا رہا ہوں۔ ارے میرا نام فلاں ہے، ہم لوگ فلاں ہاسٹل میں رہتے تھے، ہم روم پارٹنر بھی تھے۔ ہاں ہاں اچھا 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 اچھا، ہاں ہاں کچھ یاد آیا، یاد آیا، ہم ایک ساتھ رہتے تھے، ایک کمرے میں رہتے تھے، ہمارا ہاسٹل ایک تھا، کلاس ایک تھا۔ ہاں یاد آ رہا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ارے کہا یہی میں نے کاروبار کر لیا، گھر اور بنا لیا، میں تو مکے شفٹ ہو گیا ہوں۔ اچھا 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 چلو ٹھیک ہے، بہت اچھا لگا، ملاقات ہو گئی۔ ارے کہا ایسے تھوڑی ملاقات ہو گئی، کل گھر پہ کھانا کھانا ہے، کل دعوت ہے گھر پہ، ظاہر سی بات ہے دوست ملا ہے تو آدمی تو اتنا ہی کر سکتا ہے، بھائی چلے کل گھر پہ دعوت ہے۔ ارے نہیں صاحب میرا پورا قافلہ آئے گا، کھانا تو کھانا پڑے گا کل دوپہر میں۔ کہاں رکے ہو؟ فلاں ہوٹل میں رکے۔ ٹھیک ہے صاحب، وقت معینہ پہ مہینے لے کے چلا گیا اپنے گھر، کھانا وانا کھلایا، چائے ناشتہ کھانا۔ شام ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہم اپنے گھر جائیں گے۔ کہا ابھی کیوں گھر جاؤ گے؟ ابھی تو جو اصل مقصد تھا وہ باقی ہے۔ اصل مقصد تھا تو کھانا ہی کھلایا ہے نا، اور کیا ہے؟ رکو بیٹھو ابھی دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے۔ شام کو 10-12 لوگ اور آ گئے۔ اچھا یہ جو اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں نا، یہ اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں قتل کریں گے، گھر بلا کے بچپن کے دوست کو قتل کریں گے۔ وہ عامہ میں سے تھا، تمہیں قتل کریں گے۔ جو قتل کریں گے صاحب میرا جرم کیا ہے؟ میں تو حج کرنے آیا۔ جرم ابھی بتاتے ہیں، بیٹھو، کیا جرم ہے تمہارا؟ سننا بھائی، آخری وقت تک بات پہنچے گی تو بتائیے گا، جی میں دعا چاہوں گا وہی۔ جرم کیا ہے؟ تمہارا جرم یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو تم لوگ ہاسٹل میں عید زہرا کا جشن کرتے تھے۔ عید زہرا کا جشن کرتے تھے؟ کہاں کرتے تھے؟ کہا اس وقت میں اکیلا تھا، تمہارا پورا گروپ تھا۔ کہاں صحیح ہے؟ مجھے بہت برا لگتا تھا، میں نے اسی دن طے کیا تھا کہ ان میں سے اگر کوئی بھی ملے گا تو اسے قتل ضرور کروں گا۔ اتفاق سے تم مل گئے۔ بھائی میں نے تیرا تو کچھ بگاڑا نہیں، کہ میرا نہیں بگاڑا ہے، مگر جو سنایا ہے اس سے دل دکھا ہے۔ میں بہت احتیاط سے لفظ کہہ رہا ہوں، 9 ربیع الاول کا جشن تم نے کیا ہی جیسے، لہذا اب تو تمہیں قتل ہونا ہے۔ یار حج کرنے کے لیے آیا ہوں، یزد میں میرے بچے میری بیوی میرا انتظار کر رہے ہوں گے، چھوڑو جانے دو۔ کہا تم بھی بچپنے کی بات لیے بیٹھے ہو، کہا نا قتل تو طے ہے تمہارا۔
اچھا ٹھیک ہے، مگر قتل طے ہے تو مار دو بھائی، ہم اکیلے ہیں کیا کر سکتے ہیں، تم 10-12 ہو تمہارے گھر میں ہیں، ہم اکیلے ہیں مار دو. کہا یہ ٹھیک ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ قتل ہونے سے پہلے کیا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے؟ کہا ہاں پڑھ لیجئے نماز. مصلی بچھا دیا. کہا یہاں نہیں پڑھیں گے، کوئی کمرہ خالی کرو. کہا کیوں؟ کہ یہاں تم لوگ ابھی بیٹھ کے بات کرو گے، میرے قتل کا پلان بناؤ گے، سازش بناؤ گے، تو دماغ تو یہاں لگا ہوگا. کوئی خالی کمرے میں جاؤ کہ 2 رکعت خالص نماز پڑھ سکوں. کمرے میں چلے گئے. مختصر کی یہ روایت ختم ہو رہی ہے روایت. 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں کو بلند کیا، یا جناب سیدہ، جو جشن میں مناتا تھا وہ آپ کے نام کا تھا. اے بی بی سیدہ، جن لوگوں کو میں نے برا بھلا کہا ہے وہ آپ کے دشمن تھے، آپ کے قاتل تھے. جن لوگوں کو میں نے برا بھلا کہا ہے وہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کے قاتل ہیں. یہ اسی جرم میں مجھے قتل کرنا چاہتے. بی بی مجھے قتل سے کوئی خوف نہیں ہے، آپ کی محبت میں اور آپ کے دشمنوں سے نفرت کے جرم میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے. بس ایک گزارش ہے شہزادی کہ جیسے آپ اپنے قاتلوں سے راضی نہیں تھی ویسے ہی میرے قاتلوں سے راضی مت ہوئیے گا. دیکھیے وقت زیادہ ہو گیا ہے تھوڑا سا، لیکن بات پہنچے. راضی مت ہوئیے گا، باقی میں قتل کے لیے آمادہ ہوں، لیکن جیسے آپ، چونکہ جرم میرا کیا ہے، میں نے آپ کے دشمنوں پر کو برا کہا ہے، آپ کے نام سے منسوب عید منائی ہے، لہذا راضی مت ہوئیے گا. اتنا کہہ کے کمرے سے باہر نکلا. سارے لوگ آمادہ ہیں بھائی، مصائب نہیں پڑھ رہا. سوچئے اہل بیت کیسے مدد کرتے، توسل کیا انہوں نے. یہ کمرے سے باہر نکلے تو دیکھا ٹیرس ہے. اب وہاں ٹیرس پر ڈھونڈیے گا، ہماری اپنی زبان میں ٹیرس ہے، ٹیرس ہے. یہ بھائی توجہ، یہ گئے کہاں ہے، کہاں یہ مکے میں. صلوات پڑھیے محمد. کہاں یہ مکے میں. گاؤں ان کا یزد ہے، سینکڑوں میٹر کا کلومیٹر کا فاصلہ ہے. حج کرنے کے لیے آئے. یہ کہتا ہے کہ ٹیرس سے میں نے سوچا کہ ذرا جھانک اٹھ کے دیکھوں کہ کہیں کود کے جا سکتا ہوں. یہ کہتا ہے توجہ بھائی پلک نہ جھپکی اب یہاں پہ. جیسے ہی میں نے ٹیرس سے جھانکا تو دیکھا میرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور میرا بیٹا صحن میں بیٹھا ہوا ہے. کیا سنا آپ نے؟ میرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. میں نے اپنے بیٹے کا نام لے کے بلایا، ارے بیٹا اوپر آ. اس نے کہا ارے بابا آپ چھت پہ کیا کر رہے ہیں؟ اماں سے کہتا ہے اماں بابا آ گئے. تو اندر سے کہتا میں نے سنا میری زوجہ کہہ رہی ہے ارے وہ تو حج پہ گئے ہیں، ابھی قافلہ آیا نہیں، تو وہ کہاں سے آ جائیں گے. اس نے کہا بیٹا دروازہ کھولو. کہا بابا آپ نیچے اتریے. بس جیسے ہی اس نے سیڑھی، بھائی توجہ، جیسے ہی سیڑھی پہ قدم رکھا نیچے اترنے کے لیے تو سیڑھی ان قاتلوں کے گھر میں نہیں تھی، اس کے گھر میں تھی. سیڑھی ان قاتلوں کے گھر میں نہیں اس کے گھر میں تھی. دروازہ کھول کے اپنے گھر کے اندر چلا گیا. قاتل تلاشتے رہ گئے. آپ دیکھیں سیدہ طاہرہ سے توسل کیا، سیدہ طاہرہ نے مکے اور سائد کی زمین کو ملا دیا. ارے کیوں نہ ملتی، یہ بھی کن فیکون کی مالکہ ہے، ابو طراب کی شریک حیات ہے. صلوات بابا سے بلا. اور دیکھیں میں آپ کو پورا عشرہ پڑھا جاتا ہے معجزات جناب سیدہ پر. مجھ جیسا طالب علم، علماء مجھ سے بہتر پڑھیں گے، مجھ جیسا طالب علم کم سے کم ایک عشرہ معجزات کرامات جناب سیدہ پہ پڑھ سکتا. موقع نہیں ہے کہ میں اور زیادہ تفصیل میں جاؤں.
ورنہ بہت سے کرامات اور فضائل اس وقت آپ کے سامنے پڑھے جا سکتے ہیں. بس ایک روایت 2 جملے مصائب کے مجلس مکمل ہو جائے گی. آپ نے دیکھا سیدہ طاہرہ مدد تبسم تو کرے, تبسم تو کرے. اس نے تبسم کیا, زمین مل گئی, بچا لیا. آپ غور کر رہے, کہیں جانا ہی نہیں پڑا, سیڑھی سے نیچے اترا اپنے گھر کے اندر. آپ غور کریں, ہم لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں نا کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قدم گھر سے نکلے گا دوسرا مکے پہنچ جائے گا. آپ غور کر رہے ہیں, آپ چاہے تو نہیں پہنچ سکتا, وہ چاہے تو پہنچ سکتا ہے. آپ غور کریں, آپ چاہے تو نہیں پہنچ, اس لیے کہ ان کے اختیار اور ان کے دست قدرت میں کائنات ہے. آپ غور کریں. بس ایک روایت مختصر, کئی روایتیں میں نے سوچا تھا پڑھوں گا, وقت زیادہ ہو گیا, 11 بج گیا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, اسی روایت کو مجلس مکمل کر دوں گا. مختصر سی روایت ہے, سن لیجیے. کئی روایتیں پڑھنی تھی آج, لیکن وقت نہیں رہ گیا, سچ بتا رہے ہیں. امام اپنے گھر میں بیٹھے, اتنے میں امام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے بشار. بشار آتے ہیں, سلام دعا ہوئی, مولا کھجور کھا رہے تھے, آؤ بشار کھجور کھاؤ. نہیں مولا کھجور نہیں کھاؤ. ارے بشار کھا لو. کہا نہیں مولا. بشار کھا لو. نہیں مولا. اور اس کے بعد بشار کی آنکھیں ڈبڈبا گئی. بشار کیا بات ہے, تم کھجور نہیں کھا رہے ہو, چہرہ اترا ہوا ہے, آنکھیں ارے مولا آپ سے نہیں بتاؤں گا. ارے بتاؤ تو صحیح. بشار بتاؤ تو صحیح. کہا مولا کیا بتاؤں, ابھی راستے میں آ رہا تھا, سنیے گا, راستے میں آ رہا تھا, میں نے دیکھا کہ ایک عورت جا رہی ہے, اچانک اس کا پیر سلپ ہوا, وہ گر گئی. سارے جاگ رہے ہیں نا بھائی, ختم ہو گئی مجلس. اسی روایت سے میں مسائل پہ چل جاؤں. تو بشار پھر کیا ہوا, بس بشار پھر کیا ہوا. کہا مولا جیسے ہی وہ گری نا تو اس نے کہا لعن اللہ قاتلی کے یا فاطمہ, یہ فاطمہ آپ کے قاتلوں پر خدا لعنت کرے. بے شمار لعنت. امام کے زمانے کا واقعہ سنا, خدا لعنت کرے. مولا جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا نا, اور پولیس والے کھڑے تھے, انہوں نے اسے تازیانے مارنا شروع کیا, گرفتار کر کے لے کے چلے گئے. امام رونے لگے اپنی دادی کی مظلومی سن کے. کہتے ہیں آؤ چلو مسجد سہلا دعا کرتے ہیں. امام نے اس کا نام لے کے دعا کی اور بشار سے کہا کہ وہ آزاد ہو گئی ہے, جا کے اسے ہمارے پاس لے آؤ. سب مفہوم روایت سنا رہا ہوں, ہمارے پاس لے آؤ. وہ آ گئی, سلام دعا ہوئی, مولا شکریہ آپ نے دعا کی, میں آزاد ہو گئی. کہ میں نے دعا کی تم آزاد ہو گئی, یہ بتاؤ جب تم گری تو تم نے میری دادی کے قاتلوں پہ لعنت کیوں کی. مجلس ہو گئی. جب تم گری تو تم نے میری دادی کے قاتلوں پہ لعنت کیوں کی. عورت کا جواب سنو. کہا مولا جب میں منہ کے بل گری نہ سلیپ کر کے تو میری پسلی میں چوٹ لگ گئی. جب میں گری تو میری پسلی پہ چوٹ لگی. مولا جیسے ہی میری پسلی پہ چوٹ لگی فوراً مجھے سیدہ طاہرہ کی ٹوٹی پسلی یاد آئی. مولا میں نے یہ سوچا کہ جب میری پسلیوں میں سے چوٹ لگی ہے, ٹوٹی نہیں ہے, تو اتنا درد ہو رہا ہے. جس سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی انہیں کتنا درد ہو رہا ہوگا. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم عالم. وہ مجلس مکمل کر دی, 2 جملے مسائل کے. آپ مسلسل شہادت سننا ہے, بس 2 جملے پڑھوں گا. سیدہ کی پسلی ٹوٹ گئی. درد کتنا شدید تھا یہ تو جس کی پسلی ٹوٹے وہ جانے, لیکن جو تاریخ نے لکھا ہم وہی بتا پائیں گے.
تاریخ نے لکھا کہ پسلی ٹوٹنے کے بعد جو سیدہ نے اپنا ہاتھ پسلی پہ رکھا تو شہادت ہو گئی، مگر سیدہ کا ہاتھ پسلیوں سے اٹھا نہیں، بلکہ روایت تو یہاں تک کہتی ہے ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کے تکبیر کہتے ہیں، لیکن جب سیدہ نماز پڑھتی تھی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے بعد تو ایک ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کہتی تھی، دوسرا ہاتھ پسلیوں پہ رکھا رہتا تھا۔ اے ارباب ازا، پسلی سے ہاتھ سیدہ کا ہٹا نہیں، یہاں تک کہ علی غسل دینے کے لیے گئے تو کیا دیکھا؟ ہاتھ پسلی پہ رکھا ہوا ہے، علی نے ہاتھ ہٹا کے اب جو غسل دینا چاہا چیخ مار کے روئے۔ تو میں نشائی مکمل کر دوں گا، اس سے زیادہ مسائل نہ پڑھوں گا، مسائل پڑھنے کی چیز نہیں ہے، سوچنے کی چیز ہے، تصور کرنے کی چیز ہے۔ ارباب ازا، علی نے چیخ ماری، سلمان نے پوچھا مولا چیخ کیوں ماری؟ ایسے روتے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ کہ سلمان ایسا زخمی تو نہیں دیکھا۔ کہ مولا کیا؟ کہ سلمان فاطمہ کی پسلی ٹوٹ گئی، محسوس کریں گے آپ، پسلی ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے پوری تاریخ میں جتنا میرا مطالعہ ہے تو 4 کتابیں جو پڑھی ہے، میں نے صرف 3 موقع پر کسی غسل دینے والے کو چیخ مار کے روتے دیکھا ہے، بس اسی میں مجلس مکمل۔ 3 موقع پر کسی غسل دینے والے کو چیخ مار کے روتے دیکھا۔ پہلا موقع یہی ہے کہ جب علی نے سیدہ کو غسل دیا چیخ مار کے روئے۔ دوسرا موقع وہ ہے جب غسالہ نے سکینہ کو غسل دینا چاہا، چیخ مار کے روئی، اے بیویو ارے اس بچی کو کیا ہوا تھا، لباس اترتا نہیں۔ تیسرا موقع وہ ہے کہ جب ہمارے 5ویں امام نے 4تھے امام کو غسل دینا چاہا، گلے سے کپڑا ہٹایا تو کا نشان دیکھا، چیخ مار کے روئے، آئے میرا بابا 35 برس گزر گئے مگر تو کا نشان اب تک ہلکا نہ ہوا۔ پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ ہدایت فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا، پروردگار میری ذاکری اور مومنین کی حاضری کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے۔ دشمنان اسلام، دشمنان شیعت، دشمنان عزاداری، دشمنان تشیع، دشمنان فضائل، دشمنان مرجعیت کو ذلت و رسوائی کے ساتھ نیست و نابود۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا، مالک شب اول قبر مولا کائنات کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ولایت علی پر زندہ رکھ، پروردگار ولایت علی کے ساتھ موت دے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا محشر میں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا، پروردگار رات زیادہ ہو رہی ہے، ہم یہاں جتنے بھی اس وقت آئے ہوئے ہیں، اگر ہم اپنے گھر کو بند کر کے آئے ہیں تو کسی نہ کسی اعتبار سے گھر میں کوئی نہ کوئی اجالا ضرور ہے۔ پروردگار ہم رات کو کبھی بھی اپنے گھر میں اندھیرا نہیں کرتے ہیں، چھوٹا سا ہی بلب لیکن جلا کے نکلتے ہیں۔ پروردگار پوری دنیا میں اجالا ہے، اگر اندھیرا ہے تو قبر فاطمہ پہ، اگر اندھیرا ہے تو قبر سیدہ پہ۔ اے مالک قبر سیدہ پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، مالک سیدہ کے فرزند امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ ام فروا بنت توقیر حسین کی روح کو ہدیہ فرما دیں اور تمام مومنین و مومنات کی ارواح کو ہدیہ فرما دیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد